اصطلاح فقہی ممیز۔ لفظ ممیز ایسا لفظ ہے کہ جس کا استعمال عام طور پر فقہی کتابوں یا فقہی ابواب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ لفظ اس مسلمان لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ابھی تک بالغ تو نہیں ہوتا مگر وہ غیر ممیز بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ جو تمام بالغ کے احکام تو نہیں رکھتا، یعنی اس پر بالغ کے تمام احکام کا نفاذ تو نہیں ہوتا، لیکن غیر ممیز کی طرح بالکل آزاد بھی نہیں ہے۔ الغرض کچھ احکام شرعی ایسے ہیں کہ جو اس لڑکے کے حق میں نافذ ہوتے ہیں، اس میں حلال اور حرام کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ یہ بالغ کی طرح اس طرح نہیں ہے کہ تمام کے تمام شرعی احکام اس کے حق میں نافذ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ممیز لڑکا یا ممیزہ لڑکی، یا یوں کہا جاتا ہے کہ طفل ممیز یا طفلہ ممیزہ یا ممیز بچہ، ممیز بچی، تو اس طرح کے مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ممیز لڑکا یا لڑکی ہیں، ان کے حق میں کئی احکام باقاعدہ نافذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پردے کے باب میں چلے جائیں تو جو ممیز بچہ ہوتا ہے یا ممیز بچی ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یا ان کی شرمگاہوں کو چھونا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یا ان کے سامنے شرمگاہوں کا کسی بھی شخص کے لیے شرمگاہوں کا ننگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں ایسی خواتین کو یا ایسے افراد کو جو ممیز بچوں کو نہلاتے دھلاتے ہیں یا ان کی طہارت کراتے ہیں، وہ اس سے کلی طور پر اجتناب کریں، چونکہ ان کے لیے اس ممیز بچہ یا بچی کی شرمگاہ کو چھونا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب خواہ وہ اس کے محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، خواہ وہ اس کی ماں باپ ہوں یا ان کے بہن بھائی ہوں، ان کے لیے ان کی شرمگاہوں کو چھونا یا اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر جماعت کے مسائل کو ملاحظہ کریں، نماز جماعت کے مسائل، اس میں یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان، یعنی پہلی صف ہے اور اس پہلی صف میں دو نمازیوں کے درمیان بچہ اگر کھڑا ہو جائے تو وہ مانع اتصال ہوگا، جس سے ان کی نماز جماعت اور نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ جو ممیز بچہ ہے اس کا وہاں کھڑا ہونا جائز ہے، وہ بچہ اس کا کھڑا ہونا اتصال کو مانع نہیں ہے۔ اسی طرح مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو طفل ممیز ہوتا ہے اس کی جانب سے اگر جماعت کے لیے اقامت کہی جائے تو وہ اقامت صحیح ہے اور جماعت کے لیے کافی ہے، کار ثواب ہوگا، لیکن اگر بچہ غیر ممیز ہے تو وہ اقامت صحیح نہیں ہوگی، جماعت کے لیے استحباب ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور جو آپ چلے جائیں اگر خرید و فروخت کے باب میں، تو جو ممیز بچہ ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے، نافذ ہے، یعنی مال جو ہے وہ ایک جانب سے دوسری جانب منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ جو غیر ممیز بچہ ہے اس کی بیع و شراء جائز نہیں ہے۔ اگر غیر ممیز بچہ کوئی چیز بیچتا یا خریدتا ہے تو اس کی جانب سے دیا گیا مال دوسرے بندے کی ملکیت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے پاس امانت ہوگا، اور غیر ممیز کی طرف آنے والا مال یہ اس کے ولی کے سر ہوگا، یہ اس کی بچے کی یا ولی کی ملکیت میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کئی ابواب میں جو بعض احکام ہیں ان میں ممیز بچہ بالغ کے شریک ہے، اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ بچہ کس عمر کا بچہ ہوتا ہے کہ جس کو ممیز بچہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حدود ہیں،
کیا اس کی قیود ہیں، کون سی عمر ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ممیز کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے تمیز کرنے والا، یعنی جدا کرنے والا، ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنے والا، ترجیح دینے والا، ایک شے کو دوسری شے پر ترجیح دینے والا، یعنی نفع اور نقصان کو پہچاننے کی عمر میں پہنچ جانے والا۔ سن اور سال کے لحاظ سے کوئی معین عدد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ہاں جی بس 9 سال کی عمر میں، بس 8 سال کی عمر میں۔ یہ بچے کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے۔ بچہ جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ مثلا نفع اور نقصان کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، شرمگاہوں کی قباحت سے آگاہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیع و شراء انجام دینے کے لیے وہ باصلاحیت ہو جاتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے۔ بچے کی صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے 6 سال کی عمر میں وہ باصلاحیت ہو جائے، ہو سکتا ہے 7 سال کی عمر میں، ہو سکتا ہے 9 سال کی عمر میں۔ الغرض بلوغت سے پہلے کسی بھی مرحلے میں وہ بچہ ممیز ہو سکتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر تو وہ بالغ ہے، انسان کامل ہے، اس پر تمام شرعی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جب بھی اس میں یہ اوصاف آ جائیں گے تو وہ بچہ ممیز شمار کیا جائے گا۔ البتہ مختلف فقہی ابواب میں ممیز کی تعریف مختلف ہوتی ہے۔ مثلا نماز کے باب میں وہ بچہ ممیز ہے جو نماز کو سمجھتا ہو، جو نماز کو جانتا ہو، وہ جانتا ہو کہ عبادت کیا چیز ہے، نماز کے حرکات اور اقوال میں وہ فرق رکھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، نماز تکبیرۃ الاحرام کہہ دینے کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس پر واجب ہو جاتی ہیں۔ تو اس قسم کی تمیز وہ رکھتا ہو، فرق رکھتا ہو عبادت والے فعل میں اور غیر عبادتی فعل میں، نماز میں اور عام افعال اور سکنات میں وہ فرق رکھتا ہو۔ خرید و فروخت کے باب میں وہ اموال میں تمیز رکھتا ہو کہ 10 کا نوٹ ہے، 50 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے، اس کو آسانی کے ساتھ دھوکہ نہ دیا جا سکتا ہو۔ وہ مثلا اپنے دیے گئے پیسوں میں سے بقایا لینے اور گننے اور اس کو تمیز دینے کی صلاحیت رکھتا ہو مثلا، اور اس طرح جو چیز اس کے ذمہ لگائی جائے کہ فلاں چیز خرید کر لاؤ تو وہ آسانی کے ساتھ وہ خرید سکتا ہو۔ اسی طرح پردے کے باب میں ممیز وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو شرمگاہ کی قباحت اور پستگی سے واقف ہوتا ہو، دیکھنے کے ساتھ وہ بچہ شرمگاہوں سے متاثر ہو سکتا ہو، تو پردے کے باب میں اس بچے کو ممیز بچہ کہا جاتا ہے۔ اور ممیز سے کم عمر کی وہ بچہ یا بچی جو کسی حوالے سے سمجھدار، دانا اور اچھے برے کی تمیز نہ رکھتا ہو، وہ بالکل نہ سمجھ ہو، تو اس بچے کو غیر ممیز بچہ کہا جاتا ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا۔